پریز گاڈ. خدا کی زندگی بخش کلام کی طرف چلیں گے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی دفعہ خدا کے کلام میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ لعنت آنے کا ایک بڑا سبب جو ہے وہ ہے بت پرستی. اور خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جس کی خدا جو ہے وہ ان کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہے. تو اس میں باپ دادا کی یا چوتھی پشت کی جب ہم بات کرتے ہیں، ایک شخص کے 2 ماں باپ، پھر اس سے پچھلی پشت میں ان کے 2 ماں باپ، اور پھر اس سے پچھلی پشت کے 2 ماں باپ. اگر آپ یہ سارے جمع کریں تو یہ تقریباً 32 لوگ بنتے ہیں جو کہ چوتھی پشت تک ہیں. اور اگر 32 لوگوں میں سے کسی نے بھی بت پرستی کی ہے تو اس کا چوتھی پشت تک جو ہے وہ اثر جو ہے وہ جا سکتا ہے. تو ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں کس کس نے یہ سب کچھ کیا ہوگا اور یہ کون سی پشت تک یہ لعنت دیا جا سکتی ہے. لیکن ضروری بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جب آتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہماری یہ جنریشنل کرسز جو ہے یہ وہاں پہ بند ہو جاتی ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو یہ لعنتیں جو آ رہی ہیں پیچھے سے یہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں اور ہماری اگلی جو نسلیں ہیں وہ خداوند کی برکات میں شریک ہو جاتی ہیں. تو ضروری بات ہے کہ ایسے گناہ جو بت پرستی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اگر کسی بھی ہمارے فیملی کے ساتھ یا پچھلے ہمارے باپ دادا اگر اس میں شامل رہے ہیں تو ضروری بات ہے کہ ہمیں اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور ہم میں سے بہت سارے یاد رکھیں کہ ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ڈائریکٹ کرسچن سے کرسچن نہیں ہوئے ہیں. زیادہ تر ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ پیچھے کسی نہ کسی ہندو فیملی سے، سکھ فیملی سے، اسی طرح سے پیچھے جو ہے وہ رہے ہیں اور اب کچھ پشتوں سے جو ہے ہم خداوند میں آئے ہیں. لیکن اس سے پچھلی پشتیں ہماری جو ہیں وہ ہندو یا سکھ، بھائی کتری جانتے ہیں ابھی بالکل پہلی پشت ہے ان کی کہ مسیح میں آئے ہیں. تو یہ پرابلم جو ہے خدا نے اپنے کلام میں کہا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں، کوئی کسی کو سجدہ کرتے ہیں، کسی بت کو، تصویر کو، تو ان کو تیسری اور چوتھی پشت کا خدا جو ہے ان کی بدکاری کی سزا دیتا ہے. تو یہ خدا کا یہ انتظام ہے، اس کا قانون ہے، اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے یا کر سکتے ہیں خدا کے اس قانون کو تبدیل. تو بت پرستی جو ہے یہ ایک بہت بڑا یہ گناہ ہے خدا کے نزدیک. یہ بہت بڑا یہ گناہ اس لیے ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ اس میں ڈائریکٹ ابلیس جو ہے وہ اس میں انوالو ہے اور وہ انسانوں سے اپنی پرستش کرواتا ہے اور اس طرح سے خدا کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ میری پرستش کر رہا ہے جس کو تو نے اپنی صورت اور شبیہ پر لیا ہوا ہے. اس کے بعد اگلا ایریا جو ہے جو کہ ہم دیکھیں گے وہ ہے جادوگری کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 قسم کے علوم اس دنیا کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ایک خدا کا علم ہے اور ایک ابلیسی علم ہے. تو باغ عدن کے اندر آدم جو ہے وہ صرف ایک ہی علم جانتا تھا اور وہ کون سا تھا؟ خدا کا. وہ صرف یہ جانتا تھا کہ خدا کون ہے اور خدا کیا کر رہا ہے اور خدا کے ساتھ اس کا خاص ایک اسپیشل تعلق تھا. لیکن جیسے ہی اس نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اس نے امیڈیٹلی ابلیس کی باؤنڈری میں وہ چلا گیا اور اس وقت سے ابلیس نے جو ہے وہ نسل انسانی پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اور نسل انسانی جو ہے اس وقت سے وہ صرف خدا کا علم نہیں بلکہ وہ ابلیسی علم جو ہے وہ بھی رکھنا اس نے شروع کر دیا. اور اس وقت سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایسے علوم جو کہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ کوئی شخص سیکھے یا اس کو استعمال کرے، لوگ اس کو جانتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں. تو جادو جو ہے یہ ایک وسیع مطلب رکھتا ہے. جادو بالکل کوئی 2-4 چیزوں کے اندر نہیں آتا ہے بلکہ جادو جو ہے یہ ایک بہت وسیع مطلب رکھتا ہے. اور جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں لوگ جو ہے وہ ایسے علوم حاصل کر لیتے ہیں اور پھر ان علوم کو جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے
جادوگر ہوتے ہیں, آپ ان کو کہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس کو نقصان پہنچانا ہے یا وہ ہمیں تنگ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے, وہ کہیں گے جتنے پیسے ہم کو دے دو ہم ابھی اس کا بندوبست کر دیں گے. اور خاص طور پر افریقہ کے اندر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پہ ووڈو جادو جو ہے, اور بلکہ افریقہ پورا جادو سے گھرا ہوا ہے, اور ہر شخص وہاں پہ جادو کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایون چرچز کے اندر بھی لوگ کلیسیا کے اندر آتے ہیں اور باہر جا کر جادو کرتے ہیں. اور 2008 میں میں ساؤتھ افریقہ میں تھا, وہاں پہ میری جس میں خدا کے خادم کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ ہماری کلیسیا میں ایک شخص آ گیا, کالا تھا وہ, اور اس کو بڑا اچھا لگا, وہ سیکھنا شروع کیا اس نے, اور کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا بندہ. اور ہم نے اس کو بہت ڈھونڈا, اس کو ٹیلی فون بھی کیا, لیکن وہ ٹیلی فون بھی اٹھاتا تھا اور نام سے ملتا تھا. کہتے ہیں ایک دن مجھے وہ کافی دن کے بعد جو ہے وہ مجھے ایک مال کے اندر مل گیا, اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں چلے گئے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے پاسٹر کو پتا چل گیا تھا کہ میں تمہارے چرچ میں آتا ہوں, تو اس نے مجھے کہا کہ اگر تم باز نہ آئے اس چرچ میں جانے سے تو میں تمہیں مروا دوں گا جادو کر. اس قسم اور کہتا اس وقت میں ڈر گیا کیونکہ وہ واقعی پاسٹر مروا دیتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک یہ کیس ہے. اور ایک شخص تھا افریقہ کے اندر ہی, تو اس کی کسی دوسرے پاسٹر کے ساتھ کچھ لڑائی جھگڑا ہوا. وہ جادوگر کے پاس گیا, اس کو کہنے لگا کہ فلاں فلاں شخص جو ہے اس کو ذرا سزا دینی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, کل آپ آ جاؤ, اتنے پیسے لے آؤ تو ہم اس کو سزا دے دیں گے. تو وہ شخص جو ہے وہ لکھتا ہے کہ میں جب وہاں پہ اس جادوگر کے پاس گیا, اس نے ایک بڑا آئینہ اس نے لیا, اور آئینے کے اندر اس نے صابن کا جھاگ بنایا, اور اس کے اوپر کچھ پڑھ کے اس نے اس کے اوپر شیشے کے اوپر جو ہے وہ ملنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد اس پاسٹر کی جس کے ساتھ اس کی لڑائی تھی, اس کی شکل اس کے اندر آنا شروع ہو گئی. اور کہتا اس نے اس کے بعد اپنے تھیلے میں سے ایک استرا نکالا, اور اس نے وہ جو شیشے کے اندر تصویر تھی اس کی گردن کے اوپر وہ استرا چلایا. حالانکہ وہ عکس تھا ایک صرف, لیکن کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کو کہا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا اس کو مارنے کے لیے. وہ کہتا اب تو ہو گیا کام. اور کہتا اسی وقت پتا چلا کہ وہ پاسٹر جو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ ابلیسی کام ہے, ابلیسی قوتیں ہیں جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ جادو پھیلا ہوا ہے. کسی بھی آپ ملک کے اندر چلے جائیں, ابلیس جو ہے وہ لوگوں کو ایسے علوم سکھاتا ہے, ایسی چیزیں سکھاتا ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرتے ہیں جو کہ ابلیس کا علم ہے, اور اس کو برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کو اچھے مقاصد کے لیے, برے مقاصد کے لیے. اور اگر آپ چلے جائیں پاکستان میں تو چلے جائیں تو بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ بنگالی بابا, اور یہ ہو جائے گا, 1 منٹ میں مسئلہ ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا, ایسا ہی ہے نا. اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. تو اس کی بے شمار قسمیں ہیں, لیکن جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, آٹومیٹکلی بائبل کہتی ہے کہ وہ لعنت کے اندر آ جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ خاص طور پر یہ باقی دنیا کو چھوڑیں, مسیح جب ہم کہلاتے ہیں, خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اس کے بیٹے بیٹیاں کہلاتے ہیں, تو پھر اگر ہم اس قسم کے کسی کام میں بھی انوالو ہوتے ہیں تو یہ امیڈیٹلی لعنت لانے کا سبب بن جاتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ دکھانے کا, ان کو پامسٹری جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا یہ جادو کا علم ہے. آپ کا پورے آگے پیچھے سب ہاتھ دے کر بتا دیتے ہیں آپ کی زندگی میں کیا کیا آگے ہونے والا ہے. ٹیلیپیتھی, آپ کا دماغ پڑھ کر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. آپ کے بولنے سے پہلے, کوئی لفظ آپ بولنے سے پہلے وہ بتا دیں گے کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں. بے شمار ایسے علوم ہیں کہ جن کو ہم بالکل نہیں سمجھتے ہیں, نہ جانتے ہیں, اور بنیادی طور پر وہ سب جو ہے وہ ابلیسی علوم ہیں, اور ہمیں ان کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے, ان سے بچنا چاہیے. اور خدا جو ہے وہ سخت اس بات سے منع کرتا ہے کہ ہمیں یہ دوسری قومیں جو ہے یہ سارے کام کرتی ہیں, ہمیں ان کے سے کام نہیں کرنے چاہیے. میرے ساتھ دیکھیں استثنا کی کتاب اور اس کا 19واں باب, اور اس کی پڑھیں جی, اس کی 10ویں آیت سے پڑھیں جی, بلکہ 9ویں آیت سے پڑھ لیں. میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا. تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے, یا فالگیر یا شگون نکالنے والا,
یا افسونگر یا جادوگر یا منتری یا جنات کا آشنا یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فال گیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ بس تو غیر قومیں کیا کرتی ہیں؟ وہ قومیں جو بنی اسرائیل قوم سے پہلے وہاں پہ آباد تھیں، وہ اپنے بچوں کو آگ میں چلاتی تھیں، اپنے بچوں کو ذبح کرتی تھیں، فالگیر، رمال اور اس طرح سے سارے کام جو ہیں وہ شگون نکالنے والے سب لوگ تھے۔ اور یہ کیسے کام کرتے تھے؟ جادو کے ذریعے سے۔ اور خدا کہتا ہے کہ تم ان کے سے کام جو ہے وہ نہ کرنا۔ مسیحوں کے درمیان یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، عبادت میں بھی آتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں ہاتھ ملنے والا مل گیا وہاں ہاتھ بھی دکھا دیا، جہاں پہ کہیں کوئی خواب بتانے والا مل گیا وہاں پہ خواب بھی اس کو بتا دیا، اس کا بھی پوچھ کے آتے ہیں بھی خواب میں نے خواب دیکھا ہے جی، تو پوچھ کے آتے ہیں کہ وہ اس کا مطلب کیا ہے خواب کا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر وہ کام، اور ایک یاد رکھیں کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے کل کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ کوئی بھی ہو، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ ایک شخص ہے اور وہ کل کے بارے میں بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا اور میرا مستقبل کیا ہے، بھلے وہ آدمی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو وہاں پہ پہنچ جائے گا، بھلے وہ خدا کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں جو بتانے والے ہوں، یا جادوگر ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ میرا مستقبل کیا ہے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مستقبل جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ غیر قومیں سب ایسے کرتی ہیں، ابلیس ان کی باتوں کو پورا بھی کر دیتا ہے تاکہ وہ اسی راہ پر لگے رہیں اور وہی کرتے رہیں جو ان کو سکھاتا ہے۔ لیکن خدا کے لوگوں کو صرف اور صرف خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس زمرے میں بے شمار جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کہ جن کا تعلق جو ہے وہ جادو کے ساتھ ہے۔ اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس میں پہلی بات یہ کہ گلتیوں کا خط اس کا 5واں باب، اور اس کی پڑھیں گے جی 19 اور 20 آیت۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ بس جی، اب یہاں پہ ایک لسٹ دی گئی ہے بائبل کے اندر جس میں کہا گیا کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنج اور ان کی مانند۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ یاد رکھیں کہ ان تمام کا تعلق جو ہے وہ ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ جسم کے کام سے یہ مراد ہے کہ یہ انسان کے اندر یہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں آئی، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد ابلیس کی کوشش ہے کہ وہ اس کو اپنے ایریے میں لے آئے، اور اپنے ایریے میں لانے کے لیے وہ مختلف قسم کے ہتھیار جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، جس میں پاسبل ہے کہ وہ حرام کاری ہو سکتی ہے، ناپاکی ہو سکتی ہے، شہوت پرستی ہو سکتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے بت پرستی، جادوگری کی طرف لا کر جو ہے وہ انسانوں کو اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔ یہاں پہ نشہ بازی ایک لفظ لکھا گیا، بغض کے بعد نشہ بازی۔ تو نشہ جو ہے یہ ابلیس کے لیے کھلا ایک راستہ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے اندر بے شمار ڈرگز ہو سکتی ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہیروئن پیتے ہیں، گانجا، چرس وغیرہ بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب ایک دفعہ انسان جو ہے وہ نشے کے اندر چلا جاتا ہے تو یہ ابلیس کے لیے کھلا راستہ ہے کہ وہ اس پر اپنا قبضہ کر لے، اور پھر وہ اس کو دھیرے دھیرے وہ موت کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو ڈرگز جو ہیں وہ اس کا تعلق جو ہے وہ بھی ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہے، اور سیم جو ہے یہ جادو کی طرح ہے، اور یہ انسانوں کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے اور پھر ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے
नाच रंग और इनकी मानद। तो नाच रंग से मुराद जो है ये ख़ास तौर पर वो म्यूज़िक जो कि जिनको रॉक म्यूज़िक कहते हैं। रॉक म्यूज़िक जो है ये बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं वो इस रॉक म्यूज़िक के अंदर फंस जाते हैं और वो रॉक म्यूज़िक सुनते हैं। लेकिन याद रखें कि रॉक म्यूज़िक वाले जो होते हैं वो जो बोलते हैं, वो जब बोलते हैं तो कोई समझ नहीं आती कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह पर लानत हो, खुदा के बेटे पर लानत हो, खुदा पर लानत हो, पाक रूह पर लानत हो। वो खुदा को लानते करते हैं और खुदा को बुरा भला कहते हैं और हकीकी तौर पर इब्लीसी कुव्वतें जो हैं वो उनसे कहलवा रही होती हैं सारा कुछ। रॉक म्यूज़िक याद रखें कि रॉक म्यूज़िक जो है वो सुनने में लोग जो है जितने भी सुनने वाले होते हैं वो इमीडिएटली इब्लीसी एरिया में चले जाते हैं। और रॉक म्यूज़िक खास तौर पर जो है उसमें खुदा के लोगों को, खुदा को गालियां देते हैं, लानत भेजते हैं और कुछ समझ नहीं आती है कि क्या बोल रहे हैं। वो जल्दी 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 वो बोलते जाते हैं। तो अब आप सुने नहीं उसको, कभी जाकर सुनना नहीं है उसको। हाँ, वो सुनना जो है वो आपको इमीडिएटली खराबी की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आपने टेस्ट करना हो, कभी देखना हो, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो खुदा को बुरा भला कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे जिस्म के काम लिखे हैं, नाच रंग वगैरह जो है, ये तमाम चीज़ें जो है ये इंसानों को इब्लीसी एरिया में जो है ये ले जाती है। उसके बाद हर वो चीज़ जिसका तल्लुक जादूगरों से या जादू के लोगों के साथ तल्लुक हो, अगर हम उनको अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए लानत का सबब बन जाएगा, क्योंकि खुदा ने मना किया है। और वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि आपको कोई शख्स, आप किसी जगह पर जाते हैं और वो आपको कहता है कि एक धागा, ये धागा जी मैं आपको दम करके दे देता हूँ, ये आपने अपने गले में पहन लेना है और फिर उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या वो आपको कोई और चीज़ दे देता है, ये जी अपने पास ये रुमाल रखें, ये रखें, वो रखें, और ये जो लानत लाने का सबब है वो क्या है? ज़बान, उसमें फूंकना कुछ और बोलना, ये दो चीज़ें शामिल होती हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी जादू करने वाले लोग होते हैं वो फूंकते हैं, करते हैं और कुछ बोलते हैं साथ, फिर फूंकते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ये जादू के अंदर जो है ये शामिल हैं। और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कोई भी शख्स आपको दे दे और कहे जी ये मैंने इस पर फूंका है, इस पर मैंने दुआ की है, इस पर मैंने ये किया है। और ख़ास तौर पर जादूगर जो है लोगों को ऐसी चीज़ें देते हैं कि आप ये चीज़ें ले जाएं और इसको आप अपने पास रखें, आपने इसको अपने दूर नहीं करना। बाज़ औक़ात तो क्या करते हैं, आपको कुछ तवीज़ दे देते हैं, कुछ लिखा हुआ होगा और कहेंगे आपने इसको अपने पर्स में रखना है, अपनी जेब में रखना है और इसको अपने से अलग नहीं करना है। आपने कई दफ़े लोगों को देखा होगा कि यहाँ पे वो लोग धागे के साथ मजबूती के साथ बांध देते हैं और उसको निकालते नहीं हैं। हाँ? जब तक वो साथ है उस वक्त तक इब्लीसी कुव्वतें आपके साथ हैं। तो खुदा का कलाम बिल्कुल वाज़ेह में बताता है कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। तो हर वो चीज़ जो इब्लीसी कुव्वतों के लिए इस्तेमाल होती है या वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जादू के एरिया में, उनको हम अपने ना घर में लेकर आएँ, ना अपने जिस्म पर लेकर आएँ और ना उनको इस्तेमाल करें। बाज़ लोग जो होते हैं वो अपने जिस्म के ऊपर बड़े बड़े ड्रैगन खुदवा लेते हैं। कई लोग जो है वो अपने कानों में, औरतें जो है वो सांप उन्होंने पहना होता है, या कोई और ऐसी चीज़ें जो कि जादू में इस्तेमाल होती हैं और लोग उनको अपने जिस्म के पे लगा लेते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। याद करें कि मैंने आपको पिछली बार भी याद बताई थी कि इन चीज़ों के साथ ही इब्लीस जो है वो आप पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि उसका लीगल राइट है उसके ऊपर, आप उससे बच नहीं सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस ज़िम्मे में आती हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने पिछले भी आपको बताया था कि सांप की तस्वीरें अपने पर खुदवा लेना, ड्रैगन की तस्वीरें, अंगूठियाँ पहनना और फिर पत्थरों पर अपनी भरोसा रखना, उनको खुदा कहना, और फिर दूसरे मज़हब से अंगूठियाँ मंगवाना, उनको मुक़द्दस जानकर पहन लेना, और दूसरी कौमों के बुतों की तस्वीरें या शक्लें जो हैं वो अपने जिस्म के ऊपर खुदवाना, उनको बनाना या उनको पहनना, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं ये खुदा के नज़दीक जो हैं ये मकरूह हैं और ये खुदा को किसी तरीके से भी काबिल कबूल नहीं है।
اس کے علاوہ ایسی کوئی بھی چیز جو شیطانی علوم کے لیے آپ کے پاس کتابیں ہوں یا کوئی اور سیڈیز ہوں یا کچھ اور ایسا کوئی مٹیریل ہو، اگر آپ اس کو اپنے گھر میں لا کر رکھتے ہیں تو یہ بھی لعنت کا سبب جو ہے یہ بن سکتا ہے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسے تمام مٹیریل جو ہے اس کو جلا دیا جائے. میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب میں، اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 18ویں آیت پڑھیں گے جی. اور جو ایمان لائے تھے ان میں سے بتیروں نے آ کر اپنے اپنے کاموں کا اقرار اور اظہار کیا، اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دیں، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. اسی طرح خداوند کا کلام زور پکڑ کر پھیلتا اور غالب ہوتا گیا. پریز گاڈ. تو جادوگروں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے خداوند کے کلام کو قبول کیا تو وہ کتابیں جو ہیں انہوں نے کیا کی؟ جلا دی. اور وہ اس وقت کے حساب سے، آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، اس وقت دیکھا 50,000 کی 50,000 روپے نہیں تھے پاکستانی یہ، بلکہ یہ اس وقت کا جو رائج سکہ تھا اس کے مطابق آج کے حساب سے یہ لاکھوں درہمز جو ہیں یہ بنتے ہیں. لاکھوں درہم جو ہے یہ بنتے ہیں جس کی وہ کتابیں تھیں انہوں نے جلا دی. تو ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ کے پاس اگر ہے تو وہ لعنت کا سبب بن سکتی ہے. بلکہ دوسرے مذاہب میں استعمال ہونے والی کتابیں اور وہ تمام چیزیں جو دوسرے مذاہب کے لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں لے کر آنا اور ان کو رکھنا جو ہے وہ ہمارے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ خدا نے یہ منع کیا ہے کہ کسی ان کی چیز کو نہ لے کر آنا. اس کے بعد دوسری بات ہے کہ کوئی بھی چیز جب آپ لے کر آتے ہیں اپنے گھر میں تو ابلیسی قوتیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ناکامی جو ہے وہ بالکل 100% شور ہے. اور یہ واقعہ جو ہے یہ ہم ابھی خدا کے کلام میں دیکھنے والے آ رہے ہیں. میرے ساتھ میں دیکھیں یشوع کی کتاب میں، یہ آپ کو اس بات کی طرف لے کر جائے گی کہ کس طرح سے کوئی بھی چیز جو ابلیسی قوتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر ہم اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں تو کتنی بڑی پرابلم جو ہے ہو سکتی ہے. میرے ساتھ یہ پڑھیں یشوع کی کتاب اس کے 6واں باب اور اس کی پڑھیں جی 18ویں آیت. اور تم بہرحال اپنے آپ کو مخصوص کی ہوئی چیزوں سے بچائے رکھنا، ایسا نہ ہو کہ ان کو مخصوص کرنے کے بعد تم کسی مخصوص کی ہوئی چیز کو لو اور یوں اسرائیل کی خیمہ گاہ کو لعنتی کر ڈالو اور اسے دکھ دو. تو خدا نے یریحو کے شہر پر جب بنی اسرائیل قوم کو کہا کہ تم اس پر حملہ کرو، تو اس وقت خدا نے کہا کہ اس کے اندر سے جتنی بھی مخصوص کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور کوئی بھی مخصوص کی ہوئی چیز جو لے کر مت آنا، سب کو جلا دینا، کسی چیز کو نہ رکھنا، سب کو جلا دینا. تو مخصوص کی ہوئی چیز جو ہے لعنت کے اندر اس کا دوسرا جو مطلب ہے وہ ہے مخصوص کی ہوئی چیز یا لعنتی چیز. لعنتی اور مخصوص کی ہوئی چیز ایک ہی لفظ ہے بائبل کے اندر دونوں کے لیے. تو یہاں پہ مخصوص کی چیز سے مراد ہے کہ وہ لعنتی چیز ہے. اور اس کے بعد 7ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں جی. لیکن بنی اسرائیل نے مخصوص کی ہی چیز میں خیانت کی، کیونکہ اکن بن کرمی بن زبدی بن زارے نے جو یہودا کے قبیلہ کا تھا ان مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے کچھ لے لیا، سو خداوند کا قہر بنی اسرائیل پر بھڑکا. بس جی، خدا نے کیا کہا تھا؟ جتنی بھی مخصوص کی چیزیں ان کو کیا کرنا؟ ان کو جلا دینا. غیر قوموں کے لیے جو استعمال مخصوص کی چیزیں ہیں، جو ان کی عبادت کے لیے، ان کے جادو کے لیے مخصوص کی چیزیں، ان کو سب کو جلا دینا. لیکن ایک شخص نے کیا کیا ہے؟ اس نے کچھ مخصوص کی چیزیں جو ہیں وہ چرا لی. اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ اس نے بابل کی ایک نفیس چادر، 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ، 3 چیزیں اس نے جو ہے جو کہ اس کی نظر میں بڑی قیمتی تھیں. اس نے کہا کہ یہ قیمتی چیزیں کم از کم اس کو تو میں لے لوں. تو اس نے ان تمام چیزوں کو اس نے جب وہ حملہ کر رہے تھے اس نے کسی جگہ پہ وہ دیکھی اور اس نے وہ تینوں چیزیں لے لیں اور اپنے ڈیرے میں آ کر اس کو دبا دیا، اپنے خیمہ کے اندر اس کو دبا دیا. اس کے بعد
یہ لوگوں نے جیت لیا، یرو کو انہوں نے جیت لیا، سب کچھ ہو گیا. اور اس کے بعد یرو سے ایک چھوٹا سا شہر ای تھا جو کہ بیتل کی مشرقی سمت میں بیت اون کے قریب تھا. تو یشوع نے وہاں پہ کچھ لوگ بھیجے. اس نے کہا کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ وہ شہر کیسا ہے، ہم لوگ اس پر ابھی حملہ کریں گے. اور وہاں پہ کچھ لوگ بھیجے گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ چھوٹا سا ایک شہر ہے، تھوڑے سے وہاں پہ لوگ ہیں، ہمیں زیادہ لوگ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہاں صرف 2-3 ہزار جو ہے مرد اگر چڑھ جائیں گے وہاں پہ تو ای کو جو ہے ہم جیت کر آ جائیں گے، اس کو مار کر آ جائیں گے. اور انہوں نے وہاں پہ 3,000 آدمی جو ہے اس طرح بھیجے. چھوٹی سی جگہ ہے، 3,000 ہم وہاں پہ بھیجیں گے تو وہاں پہ ان کو مار مور کے سب فتح کر کے آ جائیں گے. لیکن 5ویں آیت میں لکھا ہے، 4تھی آیت میں، چنانچہ لوگوں میں سے 3,000 مرد کے قریب وہاں چڑھ گئے اور ای کے لوگوں کے سامنے سے بھاگ گئے. اور ای کے لوگوں نے ان میں سے کوئی 36 آدمی مار لیے اور پھاٹک کے سامنے سے لے کر شبریم تک ان کو کھدیڑتے آئے اور اتار پر ان کو مارا. سو ان لوگوں کے دل پگھل کر پانی کی